اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اس ماہ مبارک کے روزے ایمان اور احتساب کے ساتھ رکھے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، یعنی اس کے تمام گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث میں ایمان و احتساب کی شرط لگائی گئی کہ وہ شخص جو ایمان اور احتساب کے ساتھ روزے رکھتا ہے۔ شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ ایمان کے ساتھ روزے رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب بندہ اس ماہ مبارک کے روزے رکھے تو اس کے ذہن و خیال میں یہ بات نقش ہو کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت شدہ تمام چیزیں حق ہیں، یعنی وہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جانب منسوب چیزوں کی تصدیق کرتا ہو اور ماہ مبارک کے روزوں کی فضیلت کا اعتقاد رکھتا ہو۔ جب اس طرح وہ بندہ روزہ رکھے تو یہ ایمان کے ساتھ روزہ رکھنا ہوا، اور احتساب کے ساتھ روزہ رکھنے کا معنی یہ بیان ہوا کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے طلب ثواب کے لیے روزہ رکھے اور وہ صبر کا مظاہرہ کرے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے۔ جب اس طرح بندہ روزہ رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الصوم جنت من النار کجنت احدکم من القتال، یعنی کہ روزہ یہ جہنم کی آگ سے ڈھال ہے، ایسے ہی جیسے تم میں سے کسی شخص کے لیے جنگ میں ڈھال ہوا کرتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بندہ جب جنگ کرتا ہے اور وہ اپنے ساتھ ڈھال لیے ہوتا ہے تو اس کی ڈھال دشمن کے وار سے حفاظت کا سبب بنتی ہے، یعنی اگر سامنے دشمن اس پر تلوار سے وار کر رہا ہو تو وہ اپنی ڈھال کے ذریعے اس وار سے اپنے جسم کو محفوظ رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ روزہ جو ہمیں عطا کیا گیا یہ جہنم سے محفوظ ہونے کے لیے ہمیں ڈھال بنا کر دیا گیا۔ ہم اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرمانبرداری کر کے اس کے احکام کی پاسداری کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل کر کے اس ماہ مبارک کو اپنے لیے جہنم سے ڈھال بنا سکتے ہیں اور جہنم سے بچنے کا ایک بہترین ذریعہ ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کی تصدیق ایک اور حدیث سے اس طرح تصدیق ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل شہر رمضان، یعنی جب رمضان کا مہینہ آتا ہے فتحت ابواب الجنہ تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وغلقت ابواب جہنم اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، وسلسلت الشیاطین اور شیاطین کو زنجیروں سے جکڑ دیا جاتا ہے۔ آپ غور کریں کہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالی ہم سے کس قدر ہم پر مہربان ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیتا ہے، یعنی اب بندہ اللہ تبارک و تعالی کے اس ماہ مبارک کی تعظیم و توقیر کر کے اور اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ ہوتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت طلب کر کے وہ اپنے لیے جنت میں جانے کا سامان مہیا کر سکتا ہے اور
اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ ہمارے لیے جنت کے دروازے کھول دیے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں اتنا مہربان ہوتا ہے کہ وہ جنت کے جہاں تمام دروازے کھولتا ہے، اس سے آگے وہ جہنم کے تمام دروازوں کو بند کر دیتا ہے۔ غلقت ابواب جہنم، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذریعے جہنم کے تمام دروازے اس ماہ مبارک کے آتے ہی بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے باوجود بھی اگر بندہ اس ماہ مبارک کی تعظیم و توقیر کے ذریعے اس ماہ مبارک میں استغفار اور دعا و توبہ کے ذریعے اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنائے تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اور آپ غور کریں کہ بندہ جب گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے تو اس کے دو سبب ہوا کرتے ہیں، یا تو وہ شیطان کے بہکاوے سے گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے، یا اپنے نفس کی شرارت کے باعث گناہ کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سب سے عظیم ذریعہ ہے، جو سب سے بڑا ذریعہ ہے، جو سب سے خطرناک ذریعہ ہے کہ جس کے سبب بندہ گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے وہ شیطان ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں اس ماہ مبارک میں جنت کے دروازے کھول دیے، جہنم کے دروازے بند کر دیے، وہیں پر شیاطین کو بھی زنجیروں سے جکڑ دیا، یعنی بندوں پر بہت ہی زیادہ مہربان ہوا، اور اس نے تمام ذرائع جو ہمیں جنت میں جانے سے روکنے والے تھے ان سب کو دور کر دیا۔ اب ہمارے لیے یہ اللہ نے آسان کر دیا کہ ہم اس ماہ مبارک کے ذریعے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لیں۔ پھر اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکیں تو یہ ہمارے لیے بہت ہی محرومی کی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے جا رہے ہیں، اور آپ نے جیسے ایک زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، جب تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آج ہم نے آپ کو اس طرح کرتے ہوئے دیکھا جیسا کہ آج سے پہلے ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی، جن میں سے ایک دعا یہ تھی کہ یا رسول اللہ اگر کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس ماہ مبارک کے ذریعے وہ اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، تو میں نے کہا آمین۔ آپ غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام یہ دعا کر رہے ہیں کہ اس ماہ مبارک کے ذریعے جو اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکے وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں۔ یعنی یہ کتنی محرومی کی بات ہے کہ اگر ہم کو یہ ماہ مبارک میسر آئے، یہ ماہ مبارک ملے، اور ہم اس ماہ مبارک کی عظمت و توقیر کو کرتے ہوئے اس ماہ مبارک کے تمام احکامات کو بجا لاتے ہوئے ہم اپنے آپ کو جنت کا مستحق نہ بنا سکیں تو یہ ہمارے لیے انتہائی محرومی کی بات ہے۔